الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 279 آیت بیان ہوئی، 280 سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ اس سے پہلی والی آیت میں بیان ہوا کہ اگر تم نے سود سے پرہیز نہ کیا تو پھر یقین رکھو کہ تم نے اللہ و رسول سے لڑائی کا ارادہ کیا، اور کس کی یہ طاقت ہے کہ اللہ و رسول سے لڑائی کر سکے؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تم توبہ کر لو پچھلے سود سے، یعنی جو سود تم نے لے لیا اس سے پہلے، تو اس سے اگر توبہ کر لو تو اس کے بارے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور تمہیں اپنا اصل مال لینے کی اجازت ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم اپنا مال بھی نہ لو کہ تمہارا نقصان ہو جائے، اور زیادہ بھی نہ لو کسی اور کا نقصان ہو جائے۔ جتنا تم نے دیا ہے اتنا ہی لے لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اب اسی کے اندر اور فضیلت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے تم نے قرض دیا ہے، سود تو لینا نہیں ہے اس سے، جسے تم نے قرض دیا ہے وہ بیچارہ تنگ دستی والا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کمائے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے اور انہی پیسوں سے اپنا قرض ادا کرے، بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر پاتا ہے، تو وہ آپ کا قرض کیسے ادا کرے؟ تو اگر تم اس کے اوپر یہ مہربانی کرو کہ اسے مہلت دے دو، 1 سال کی مدت تھی، اس میں 1 سال اور بڑھا دیا آپ نے، مہلت دے دی کہ چل تجھے یہ چھوٹ ہے، تیرے اوپر کوئی بیاج نہیں چڑھے گا، تو محنت کر، جب ہو جائیں گے تب دے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس تنگ دست کو مہلت دے دو، کب تک؟ آسانی تک، آسانی آئے وہاں تک اسے مہلت دے دو۔ اور اس کے اوپر اور فضیلت یہ ہے کہ قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا، قرض ہی اس کا معاف کر دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم نے اسے قرض دیا تھا، اب وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے، تو اگر تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، چل
میں نے تیرے لیے معاف کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اور بھلا ہے اگر جانو، یعنی اس کا فائدہ اگر تم جانو تو اور بھی اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو یہ دینے والے کی نیت کے اوپر ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، جسے دیا جاتا ہے سمجھے مال غنیمت ہے، اب اس کو دینا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کیس بنتے کہ ایک بار لیا پھر اسے دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے معاملات بھی بگڑتے ہیں، آپس میں دشمنی اور بیر پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہی مال اگر کسی سود والے سے لیا ہوتا تو اس کو دیتا ہفتے ہفتے دے گا، لیکن کسی نے قرض حسنہ دیا تو اس کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ بھلے ہی لالچ میں آئے، لیکن جس نے دیا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ چلو وہ اگر معاف کر دیتا ہے تنگ دستی کے سبب اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہت بھلا ہے اگر تم جانو۔ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جزو یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے، یعنی پورا حصہ معاف کر دو تو بھی بہت بڑا ثواب ہے، تھوڑا سا اس میں سے معاف کر دو تو بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دے دی، قرض دیا تھا وہ غریب تھا، اس کو مہلت دے دی اور بھی اس کا وقت بڑھا دیا، تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ اس کو مہلت دی یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دیا، مہلت دی تو بھی یا قرضہ معاف کر دیا تو بھی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ کب عطا فرمائے گا؟ اس دن جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اسے سایہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جس نے کسی کو قرض دیا اور اس کو معاف کر دیا اس کی تنگ دستی کے سبب۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ قیامت کے دن سب کو اسی کی طرف پھر کر کے جانا ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں، اور جسے انکار ہوگا وہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ موت کے بعد اٹھنا حق ہے، برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اس دن سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو، جس دن اللہ کی طرف پھرو گے، اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن ایسا حساب و کتاب ہوگا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، جس نے جتنا کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ وہ انصاف کا دن ہوگا کہ ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اس نے جو کمایا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی جان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں گھٹائی نہیں جائیں گی اور برائیاں بڑھائی نہیں جائیں گی، جو اس نے کیا ہے اسی کا حساب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخر آیت ہے۔ یہ آیت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ والی آیت ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخری آیت ہے کلام پاک کی، اور کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں 21 روز تک رہے، 21 دن تک، اس آیت کے نازل ہونے کے 21 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یہ ایک قول ہے، اور ایک قول میں 9 شب، ایک قول کے مطابق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے 9 راتوں تک ظاہری دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک میں 7 اور ایک روایت میں کیا ہے 7 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما۔ لیکن حضرت شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے آخر آیت ربا ہے، یعنی سود والی جو آیت ہے وہ آخری والی، وہ سب سے آخری آیت ہے۔ تو یہ ہوا اختلاف آیت کے اعتبار سے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی پہلے نازل ہوئی ہو یہ سب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ دین کہتے ہیں قرض کو، دین بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، دین بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور لین دین بھی جو اس کے بعد دین آتا ہے وہ بھی اسی طرح سیم ٹو سیم لکھا جاتا ہے، لیکن معنی کا فرق ہے۔ یہاں پہ جو دین ہے وہ دین مطلب قرض کے معنی میں، یہ فارسی لفظ ہے۔ کسی دین کا لین دین کرو، یعنی قرض کے بارے میں، پیسہ تم کسی کو دو، اس کا لین دین کرو، تو اللہ فرماتا ہے اسے لکھ لو کہ تم نے کب دیا ہے، کتنا دیا ہے، کب لینا ہے، کتنا لینا ہے، کب دیا ہے، کس کے سامنے دیا ہے، اور کب لینا ہے، یہ سب لکھ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اسے لکھ لو کہ خواہ وہ دین مبی ہو یا ثمن، یعنی وہ بیچنے کی کوئی چیز ہو یا روپیہ پیسہ ہو، ان سب کو کیا ہو لکھ لو کہ کب لینا ہے، کیا دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بیع سلم مراد ہے۔ بیع سلم ایک بیع کی خرید و فروخت کی ایک قسم ہے، بیع سلم، اس کی ایک خرید و فروخت کی یہ قسم ہے بیع سلم، کہ اسے کیا سمجھنا ہے تو یہ سمجھنے کہ بیع سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جائے۔ کوئی چیز بیچنی ہو تو یہ چیز بیچنی ہے تو ابھی اس کو دیا نہیں سامنے والے کو، اس کے پیسے لے لیے، ابھی یہ چیز دی نہیں ہے، وہ سامان ابھی لیا نہیں ہے کہ پیسے پہلے ہی چکا دیے۔ اور مبی مشتری کو سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے، اب وہ چیز جو لینی ہے اسے دینے کے لیے ایک مدت معین کر لیا کہ 1 ہفتے میں تمہیں مل جائے گی یہ چیز، 1 مہینے میں یہ چیز مل جائے گی، یا 2 دن میں مل جائے گی، پیسہ پہلے وصول کر لیا، لیکن وہ سامان ابھی سامنے والے تک پہنچا نہیں ہے، تو ایک مدت معین کر لی جائے۔ اس بیع کے جواز کے لیے جنس، نوع، صفت، مقدار، مدت اور مکان ادا اور مقدار راس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ اب وہ جو قسم ہے بیع کی، یعنی خرید و فروخت بزنس کی جو قسم ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ یہ بات اس میں کنفرم ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے، وہ کس جنس سے ہے، زمین کے جنس سے ہے یا اور کوئی ہیرا ہے، موتی ہے، جواہرات ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، غلہ ہے، کہ اور بھی کوئی سامان ہے، وہ اس کی جنس کیا ہے۔ نوع مطلب وہ کس قسم کا ہے، وہ کس قسم کا ہے۔ صفت کا مطلب یعنی اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، یعنی اس کا اسٹیٹس کیسا ہے، یعنی وہ کیسی دکھتی ہے اور کیسی اس کی صفت ہے۔ مقدار یعنی وہ کتنی ہوگی، وہ کتنی ہوگی۔ مدت یعنی کتنے دنوں میں وہ دی جائے گی، اور مکان ادا کہاں پر دی جائے گی، وہ چیز کہاں پر دی جائے گی، وہ مقدار راس المال اور کتنی دی جائے گی، یہ چیزیں اس کے اندر شرط ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیع سلم۔ یعنی اب جو چیز بیچنی ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں کنفرم ہونی چاہیے کہ کس جنس کی ہے، کون سی قسم کی ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی مقدار یعنی کتنی دینا ہے، اور اس کو کب دینا ہے، کس جگہ پر دینا ہے، اور کتنی
دینا ہے۔ تو یہ ساری شرطیں اگر پائی جائیں تو بیع سلم اسے کہتے ہیں۔ روپیہ پہلے لے لیا اور مال سامان بعد میں، لیکن یہ سب چیزیں کنفرم ہونی چاہیے کہ کتنی ملنی ہے، کتنی دینا ہے، اور کون سی صفت کی ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اور کہاں پہ دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں مقرر ہونی چاہیے، تو یہ بیع سلم ہوگی، اس کے لیے شرط ہے۔ تو بیع سلم اس سے مراد ہے، راوی فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہے، بیع سلم مراد ہے، یعنی کوئی لین دین آپ نے مقرر کیا تو اس کے لیے ایک مدت معین کر لو اور لکھنے والے سے لکھوا لو، لکھنے والے سے لکھوا لو، تو اسے لکھ لو۔ یہ لکھنا مستحب، یعنی لکھنا واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھول چوک اور مدیون کے انکار کا اندیشہ نہیں رہتا، کہ جسے تم نے قرض دیا ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور تمہارے لینے دینے میں بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ تم کہو کہ اتنا دیا، تو وہ کہا نہیں اتنا دیا تھا، وہی لکھا ہوا ہوگا تو فوراً ظاہر ہو جائے گا، دیکھ یہ تاریخ ہے، اتنا تو نے لیا تھا، ان لوگوں کے سامنے لیا تھا اور یہ ہماری بات ہوئی تھی۔ تو یہ لکھ لینا جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، فائدہ مند ہے۔ اسی لیے جب کسی سے کوئی چیز کا لین دین کرو، جیسے روپیہ پیسہ، بھلے 10 روپیہ 20 روپیہ ہی ہو، اس کو گن لو۔ گن لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ زیادہ آ گیا تو تم واپس کر سکتے ہو، اور اگر نہیں زیادہ نہیں ہے، کم آیا تو تم اس کو کہہ سکتے ہو۔ اور اگر ایسے ہی بھروسہ کر کے لے تو لیا، کوئی بات نہیں، لے لیا، لیکن کبھی کم بیشی ہو جائے تو سامنے والا سوچے شاید اس میں زیادہ چلے گئے ہوں گے، دینے والا ایسے اس میں زیادہ چلے گئے ہوں گے، یا اس میں کوئی کمی ہوئی تو سوچے گا کہ یار اس نے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں کم دیا تھا، تو یہ ساری خرابی پیدا ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ گن لیا کرو۔ تو یہ سا اگر ہو جائے تو یہ کمی بیشی کا جو اندیشہ ہے، یہ شک و شبہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور بالکل یقین ہوگا کہ نہیں اس میں تو دینے لینے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ قرآنی طریقہ ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ ایسا نہیں کہ الٹا سیدھا لکھا ہے 10,000 لکھ دے 11,000، ایسا نہیں، ایسا لکھنے والا نہیں چلے گا، ٹھیک ٹھیک لکھے، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے کہ فریقین میں سے کسی کی روح رعایت کر دے کہ میرا دوست لگتا ہے 10 نکلتے چلو 11 لکھ دیتے ہیں، 12 لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں، اس کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اور وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ لکھنے والا جو کہتا ہے کام ہے ان کے لفڑے میں پڑھو، مجھ سے لے کام یہ لوگ کر رہے لین دین، لکھنے میں مجھے اندر داخل کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ انصاف پسند ہے تو اسے چاہیے کہ لکھ دے، کہ اللہ نے اسے لکھنے کا ہنر دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے لکھ دے، اور اسے لکھ دینا چاہیے، اس کے چاہیے کہ اسے لکھ دے۔ حاصل معنی یہ کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وثیقہ نویسی کا علم دیا ہے، یعنی لکھنے کا اسے طریقہ علم دیا ہے، تو بغیر تغیر و تبدل دیانت امانت کے ساتھ لکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ ہے، یعنی لکھنا جو ہے ایک قول کے مطابق فرض کفایہ، نہیں ایک نے لکھ دیا تو سب بری، اور ایک قول پر فرض عین بشرط فراغ کاتب، یعنی اس کو لکھنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بشرط فراغ کاتب، لکھنے والے کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس وقت نہ ہو اور اس کے اوپر ڈال دے لکھنے کے لیے، ایسا نہیں، جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے۔ اور ایک قول پر مستحب، یعنی ثواب کا کام ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حاجت برآری اور نعمت علم کا شکر ہے، کہ لوگ دو مسلمانوں کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے علم کا کیا ہے، اللہ نے جو علم کی نعمت دی اس کا شکر ادا، اور لکھنے کی جو اسے دولت دی ہے اس کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے یہ کتابت فرض تھی، پھر لا یضار کاتب سے منسوب ہو گئی، اور ایک قول کے مطابق یہ لکھنا جو ہے پہلے فرض تھا، کوئی لکھنے کے لیے لکھ کر کے دے یہ فرض تھا، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی لا یضار کاتب، کے لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے، تو پھر اس سے یہ آیت کیا ہو گئی،
منسوخ ہو گیا، یعنی لکھنا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ تو جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ نہ رکھ چھوڑے۔ تو جتنا کاتب سے لکھایا جائے وہ اتنا ٹھیک ٹھاک لکھتا چلا جائے دیانت اور امانت داری کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اس کی نعمت کا شکر ہے، اللہ کی نعمت کا، اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، خیانت سے کام نہ لے، اور لین دین والے بھی اس پر دھیان دیں کہ وہ کچھ کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، تاکہ بعد میں چل کر کے ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ قرآنی اصول اور طریقہ آپ نے سماعت کیا کہ جب لین دین کا کوئی کام ہو تو اسے لکھ لیا جائے، تاکہ لکھنے کا فائدہ بعد میں ظاہر ہو اور کوئی کسی بات سے انکار نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا